نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کریمہ کی روشنی میں آج ایک مرتبہ پھر چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت میسر آ رہی ہے۔ پہلی نشست میں معبود کے متعلق گفتگو ہوئی، آج ہم عبادت کے متعلق چند گزارشات پیش کریں گے۔ عبادت کیا ہے؟ اس کے لیے لغت کی کتابوں میں جو معانی لکھے گئے ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں کہ عبادت، عبودت اور عبودیت تینوں کا معنی تعظیم میں انتہائی آگے بڑھ کر انتہائی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ زبیدی حنفی نے لکھا کہ عبودت کا معنی معبود کی بات تسلیم کر کے اطاعت کرنا ہے، اور راغب نے لکھا جب یہ لفظ باب تفعیل سے لایا جائے تو معنی اونٹ یا گھوڑے کا سدانہ ہوتا ہے۔ اس سے عرب اس لفظ کا معنی مشقت اور محنت بھی کرتے ہیں۔ بعض ائمہ لغت نے اس کا معنی سڑک کو کوٹ کر ہموار کرنا بھی لکھا ہے، جس سے راستہ چلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ انسان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں کو استعمال میں لا کر کے خود کو خداوند تعالیٰ کے قوانین کے حوالے کر کے اپنے آپ کو اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلاتا ہے اور اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے آپ کو قوانین خداوندی کے سانچے میں ڈال لیتا ہے، تو یہ تعبید کہلاتی ہے۔ عبادت پر سید زبیدی حنفی نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ عبد اصل میں ایک خوشبودار پودے کا نام ہے جو اونٹوں کے لیے بڑی کشش رکھتا ہے۔ اس کے کھانے سے اونٹ فربا اور موٹے ہو جاتے ہیں اور اونٹنیوں کا دودھ بھی وافر ہو جاتا ہے۔ اس پودے کی 3 خصوصیات لکھی گئی ہیں۔ پہلی کشش اور جاذبیت، دوسری پہلے پیاس اور بعد ازاں خوشگوار نتائج، اور تیسری دودھ کی فراوانی۔ عبد کا معنی غلام بھی ہوتا ہے، یہ حر کی ضد ہے۔ حر کا معنی آزاد ہوتا ہے۔ عبادت صرف اللہ ہی کی جا سکتی ہے۔ اسلام جو بنیادی عقائد سکھاتا ہے، اور بالخصوص یہاں سورہ فاتحہ کے آغاز میں جو بنیادی عقیدہ سکھایا جا رہا ہے، وہ یہی ہے کہ معبود صرف اللہ ہی کو مانا جائے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں کہ عالم اسباب کا انکار ہی کر دیا جائے۔ ایک شخص کہے جب وہ بیمار ہو کہ میں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا اور صحت یاب بھی ہو جاؤں گا، کیونکہ میں اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا۔ ایک شخص کی گاڑی سفر کے دوران خراب ہو جائے اور وہ کسی مکینک کے پاس بھی نہ لے کر جائے اور کہے کہ میرا توکل اللہ پر ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو عالم اسباب کو اپناتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مانتے ہوئے اس سے استعانت طلب کرنا، یہی صراط مستقیم ہے۔ حضرات، سورہ فاتحہ دراصل فانی اور زوال پذیر اور کمزور سہاروں سے قاری کا تعلق توڑ کر ایک اللہ کے ساتھ اس کو ملاتی ہے۔
جہاں بندے کا چھوٹا سا وجود اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور قدرتوں کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے۔ ہم اس مقام پر عبادت کی وہ اقسام جو علامہ اسماعیل حقی نے نقل کی ہیں وہ بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبادت کی اقسام یہ ہیں: نمبر 1، صلاۃ بلا غفلت، ایسی نماز جس میں غفلت نہ ہو۔ صوم بلا غیبت، ایسا روزہ جس میں غیبت اور جماع وغیرہ اور کھانا پینا اس سے پرہیز ہو۔ صدقہ بلا منت، ایسا صدقہ جس میں صدقہ کے بعد احسان جتلا کر جس پر صدقہ کیا گیا اس کو تکلیف دینا نہ ہو۔ حج بلا خصومت، ایسا حج جس میں جدال اور خصومت نہ ہو اور کوئی چٹی والا کام نہ کیا گیا ہو۔ صبر بلا شکایت، گناہوں سے رکنا ہو، غم و الم کے وقت نفس پر گرفت ہو اور حق کی راہ میں استقامت ہو اور دکھوں پر شکایت نہ ہو۔ یقین بلا شبہت، ایسا یقین ہو، ایسا توکل ہو، ایسا یقین ہو کہ جس میں کوئی شبہ دل میں پیدا نہ ہو، وسوسہ پیدا نہ ہو۔ شہود بلا غیوب، ایسی حضوری جس کے بعد حجاب نہ ہو، دائمی ذکر اللہ نصیب ہو۔ اور ایصال بلا قطعیت، وصل ہو اور اس میں انقطاع اور جدائی نہ ہو۔ یہاں امام غزالی نے 40 میں عبادات کی 10 اقسام جو نقل کی ہیں وہ بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں: نماز، روزہ، تلاوت کتاب، طلب حلال، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، زکوٰۃ، حج اور ذکر فی کل حال، مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی اور اتباع سنت، یہ تمام چیزیں عبادات میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل و اصحاب پر درود و سلام پڑھنا بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ تمام عبادات دراصل ایک معبود کی بندگی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا ہے اور تمام جاہلیت کے رشتے اور نعتوں سے اپنا تعلق توڑنا ہے۔ نعبدو وہ بانگ حق ہے جس سے روح اور دل کا رشتہ رحمان کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اور زندگی اوہام اور خرافات سے پاک ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عبادت کا جو مفہوم بیان فرمایا ہے، آپ کے لفظوں کا گنجینہ ابد تک سکون و اطمینان کا مقسم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو پھر تجھے یہ یقین حاصل ہونا چاہیے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مقام عبادت لذیذ اور فرحت بخش ہوتا ہے، لیکن یہی مقام جب مشاہدہ میں بدل جاتا ہے تو پھر مقام شاہدیت کی لذتیں لفظوں کی قید میں نہیں لائی جا سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت کا شعور عطا کرے، ہمیں مشاہدہ کی لذتیں عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی عبادت نصیب کرے کہ جس میں حضوری بھی نصیب ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ۔